غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت حاطب بن ابی بلتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ جنگ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، پانی سے اپنے چہرے مبارکہ کو دھو رہے تھے کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ کس نے کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عتبہ بن ابی وقاص نے۔ عرض کی، پہاڑ پر سے ایک آواز سنی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، اس لیے یہاں آ گیا۔ عتبہ کس طرف ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب اشارہ فرما دیا۔ وہ صحابی رسول اس طرف گئے اور اسے واصل جہنم کیا، اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کا سر، سامان اور گھوڑا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اپنے اسی جانثار صحابی کو عطا فرما دیا اور 2 مرتبہ یوں دعا دی، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ دوستوں، جنگ احد میں رسول اللہ کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے والے اور دعائے رسول پانے والے یہ صحابی سفیر مصطفیٰ حضرت حاطب بن ابی بلتیہ تھے۔ آپ کا بدن خوبصورت تھا، داڑھی مبارک گھنی نہ تھی، قدرے چھوٹا، ہاتھوں کی انگلیاں سخت اور موٹی تھی۔ آپ ایک تاجر تھے اور غلہ بیچا کرتے تھے۔ آپ کا شمار تیر انداز صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کنواں کھودنے کا حکم و ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے اپنے نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوایا۔ سن 6 ہجری ماہ ذی قعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس ہوئے اور کئی سلاطین اور سرداروں کے نام خط لکھ کر انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ایک خط شاہ مصر کے نام لکھا، پھر اس پر اپنی مہر مبارک لگائی اور ارشاد فرمایا، تم میں کون ہے جو میرے اس خط کو مصر کے بادشاہ کے پاس لے جائے؟ اس کا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ یہ سنتے ہی آپ آگے بڑھے اور یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، اے حاطب، اللہ تجھے برکت دے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتیہ فرماتے ہیں، میں جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو وہ جواہرات سے مرصع ایک گنبد میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے ستونوں پر یاقوت چمک رہے تھے۔ دربان نے کہا، اے عربی بھائی، آپ کا خط کہاں ہے؟ میں نے خط نکالا تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ سے خط لے لیا، پھر اسے چوما اور دونوں آنکھوں پر رکھ لیا اور کہنے لگا، مرحبا۔ نبی عربی کا خط۔ پھر وزیر نے خط پڑھنا شروع کیا تو بادشاہ کہنے لگا، بلند آواز سے پڑھو، یہ خط معزز ذات کریم کی جانب سے آیا ہے۔ وزیر نے شروع سے آخر تک خط پڑھ کر سنا دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادم خاص سے کہا، میں نے تمہارے پاس کچھ سامان رکھوایا تھا، اسے لے کر آؤ۔ خادم سامان لے آیا تو بادشاہ نے اسے کھول کر اس میں سے ایک عمدہ کپڑا نکالا، اس پر تمام انبیاء کرام
اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ لکھے تھے۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا، اپنے آقا کے اوصاف یوں بیان کرو کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کس میں طاقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ میں سے کسی عضو کے اوصاف بیان کر سکے؟ تو اس نے کہا، کچھ اوصاف بیان کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں کھڑے ہو کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرنے لگا۔ میرے آقا بے انتہا خوبصورت ہے، قد و قامت درمیانہ ہے، سر مبارک قدرے بڑا، دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا تل یعنی مہر نبوت ہے، ناک مبارک اونچی، پیشانی کشادہ، رخسار مبارک نرم و ملائم، ہونٹ باریک، دانت چمکتے ہوئے، آنکھیں خوب سیاہ، بھویں ملی ہوئی، سینہ کشادہ، پیٹ مبارک جیسے لپٹا ہوا نقش و نگار والا کپڑا۔ جب کھلی جگہ تشریف لاتے ہیں تو 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرنے والے، دیانت دار اور پاک دامن ہیں، بات کے سچے ہیں، زبان فصیح، نسب صحیح ہے اور اخلاق حسین ہے۔ جیسے جیسے میں حلیہ مبارکہ بیان کر رہا تھا ویسے ویسے بادشاہ اپنے پاس کپڑے میں دیکھ رہا تھا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ کہنے لگا، اے عربی، تم نے سچ کہا، اوصاف اسی طرح لکھے ہیں۔ پھر بادشاہ مصر کھانا کھانے کے دوران مجھ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، رہن سہن، کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا اور میں ان سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ بادشاہ کی طرف سے ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے جب شہر سے نکالا تو انہوں نے قوم کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب ان کی قوم نے انہیں پکڑ کر سولی پر لٹکانا چاہا تو انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ یہاں تک کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، تم دانشمند ہو اور دانشمند کی طرف سے آئے ہو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتیہ وہاں 5 دن رہے۔ پھر بادشاہ نے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک خط اور کچھ تحائف دے کر رخصت کیا، جن میں 1000 مسکال سونا، عمدہ اور ملائم کپڑے، دلدل نامی خچر، یافور نامی ہمار، ایک غلام اور 2 باندھیاں جو آپس میں بہنیں تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت سیرین بھی تھی۔ ایک قول کے مطابق آپ نے تینوں پر اسلام پیش کیا تو دونوں بہنیں راستے میں ہی مسلمان ہو گئیں۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں 2 بڑے ٹوکروں میں کشمش بیچ رہے تھے کہ امیر المومنین حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عمر نے قیمت معلوم کی۔ آپ نے قیمت بیان کی تو فاروق اعظم نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ طائف سے ایک قافلہ کشمش وغیرہ لے کر واپس آ رہا ہے۔ آپ کے کم ریٹ دیکھیں گے تو اسی ریٹ پر اپنا سامان بیچنا پڑے گا، یا تو آپ بھاؤ بڑھا دیں یا پھر اپنی کشمش اپنے گھر لے جائیں اور جیسے چاہیں بیچیں۔ پھر جب حضرت عمر گھر تشریف لائے تو اپنے نفس کا محاسبہ فرمایا۔ پھر آپ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے آپ سے جو کہا تھا وہ نہ تو کوئی پکی بات ہے اور نہ میرا فیصلہ تھا، وہ صرف ایک مشورہ تھا جو شہر والوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ آپ جہاں چاہیں، جس ریٹ میں چاہیں، اپنے کشمش بیچیں۔ آپ نے بقیہ زندگی کے ایام مدینے ہی میں گزارے اور آخر کار
बउम्र 65 साल सन 30 हिजरी में वफ़ात पाई। जनाजा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने पढ़ाया। तरके में 4000 दीनार और दिरहम और एक घर छोड़ा। दोस्तों, ये थे हज़रत हातिब इब्ने अबी बल्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातों को हमने समाअत किया। दोस्तों, इसी तरह की सहाबा किराम की ज़िंदगी के हवाले से वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।